गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। माय नेम इज़ उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जैसे कि सेकंड रमज़ान शुरू हो चुका है, बल्कि अब तो अफ्तारी के पास पहुंच चुके हैं, यानी ख़त्म भी होने वाला है दूसरा रोज़ा। माशाल्लाह रोज़े ऐसे गुजरते पता भी नहीं चलता। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहला रोज़ा बहुत अच्छे से रखा होगा और इबादत भी की होंगी, दुआएँ भी बहुत मांगी होंगी, और मुझे लगता है किसी किसी को सरदर्द भी हुई होगी, क्योंकि आजकल जैसे हम काफ़ी चीज़ों की एडिक्ट हुए हैं, कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ों के, तो इसके बगैर रहा भी नहीं जाता, और काफ़ी लोगों को सरदर्द भी हुई होगी। बट उम्मीद करता हूँ कि आज उन्होंने ओवरकम किया होगा इस चीज़ से। स्टार्टिंग है, पहला रोज़ा था, तो रोज़े बेसिकली रमज़ान आता ही इस चीज़ के लिए। अल्लाह ताला ने ये होली मंथ हमें दिया ही इस चीज़ के लिए कि हम बुरी आदतों से बच सकें। और वैसे भी कैफ़ीन बहुत बुरी एडिक्शन है, इससे बचना ही चाहिए। ये एक महीना है, ये 1 मंथ है, इसमें आप अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। सब ऐसी हैबिट्स जो आपने लगाई हुई हैं कि जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, वो आप छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि कल हमने कहा था कि हम पूरा महीना हर रोज़ एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात किया करेंगे, जिससे मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा और सुनने वाले भी अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स, जो बुरी हैबिट्स हैं, उनको ओवरकम करेंगे और अच्छी आदतों की तरफ, अच्छी हैबिट्स हम अपनाएंगे, अपने अंदर लेके आएंगे। तो जैसे कल हमने ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की, तो मुझे अच्छा लगा कि यार मतलब अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई मेरी बात को समझ रहा है, बल्कि सबसे पहले जब मैंने अपनी बातें खुद बोल रहा था, तो मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था कि मैं उस पर कितना इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो अगर मैं उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुका हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो सब चीज़ें कर सकूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले भी अपने अंदर जो जो चीज़ें कम हैं, लेस हैं, उसको एडप्ट करेंगे और अपने आप को करेक्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो मैंने सोचा था, मैंने कहा यार जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी डेली बेसिस के ऊपर हमें रिक्वायर्ड है, वो है जस्टिस सिस्टम, इंसाफ, लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि यार सब जानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम की शुरुआत की, जब इस्लाम स्टार्ट हुआ, तो उसकी जो बेसिस थी वो इंसाफ था, जस्टिस सिस्टम था, रूल एंड रेगुलेशन था। तो जैसे कि आजकल मैं देख रहा हूँ, सब जानते हैं कि मुसलमान हर तरफ, इस्लाम जो है ना, बस डाउनफॉल की तरफ जाता जा रहा है, पिसता जा रहा है। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमने जस्टिस सिस्टम को छोड़ दिया, हमने इंसाफ को छोड़ दिया। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हमने कौन कौन सी एम्पायर को डिफ़ीट नहीं किया। हमने रोमन्स एम्पायर को डिफ़ीट किया, हमने पर्शियन एम्पायर को डिफ़ीट किया, हमने 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रूल किया। सिर्फ उसका रीज़न एक ही था कि हम जहाँ जाते थे, हम जस्टिस सिस्टम को फर्स्ट रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, किसी ब्लैक को किसी वाइट के ऊपर, किसी अरबी को किसी नॉन अरब्स के ऊपर, और किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब इक्वल हैं इस्लाम के अंदर, सब एक दूसरे के भाई हैं। आप ये देखें, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अज़ान होती है, अकामत होती है, तो एक ही लाइन में सब खड़े होते हैं, शोल्डर टू शोल्डर। उसमें कोई गरीब भी होता है, उसमें कोई हैंडीकैप भी होता है, उसमें कोई अमीर भी होता है, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कोई लेबर यानी बैकग्राउंड से होता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई कुछ होता है। लेकिन जब नमाज के लिए आते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं। तो जस्टिस सिस्टम अगर किसी ने देखना है, तो मस्जिद में जाके देखो, मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं, एक लाइन में ही सब खड़े होते हैं। तो ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि इस्लाम कितना इंसाफ पसंद है, कितना जस्टिस को पसंद करता है। तो हम लोगों का डाउनफॉल जो आजकल शुरू हुआ है, वो इसी वजह से शुरू हुआ है कि हमने जस्टिस सिस्टम को छोड़ दिया, इंसाफ को छोड़ दिया। अब हम बोलेंगे यार जस्टिस सिस्टम, हाँ वाकई जज को ठीक होना चाहिए, कोर्ट्स को ठीक होना चाहिए, इस वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलता, लॉ जस्टिफाई नहीं करता, हमें बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे अंदर है। ये जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये कम्युनिटी से ही आते हैं। तो जो रोज़ सीखते हैं कम्युनिटी के अंदर से, जो हम सीखते हैं, जो हम सिखाते हैं, वो ही लर्न करते हैं। तो अगर हम ठीक होंगे, तो हमारे जस्टिस सिस्टम भी ठीक होगा। जस्टिस ये नहीं कि सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है, जस्टिस हमारे हर फैसले के अंदर, हर डिसीजन के अंदर होता है, हर मूवमेंट पे होता है। नाइंसाफ़ियाँ हर मूवमेंट पे हो रही होती हैं, हर जगह पे हो रही होती हैं, घरों में हो रही होती हैं, बाज़ारों में हो रही होती हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो रही होती है, हमारी फैमिली सर्कल्स में हो रही होती है, रिलेटिव्स के बीच में हो रही होती हैं, यानी पार्टीज में चल रही होती हैं। हर जगह पे ये चीज़ चल रही होती है। भाई आपको मैं बताता हूँ, एक घर में 5 बहन भाई हैं, लेट से
ان کے بیچ میں ڈفرینسز جو ہے نا پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ پیارا ہے، یہ زیادہ کوجا ہے، یہ تھوڑا کوجا ہے، اس کے نین نقش ایسے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت، یہ ہینڈسم ہے. اب ایک کو بھلا کے جو ہے نا ٹاپ پہ لے جاتے ہیں، اور بیچارے دوسرے جو ہے نا کمپلیکسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ واقعی وہ کم تر ہے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہاں پہ بھی انصاف نہیں ہے. سب کو ایکول رکھنا چاہیے. سب کی کیپیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برین ڈفرینٹ دیا ہوا ہے. سب کو اگر ایک جیسا دماغ دے دیتا دنیا کیسے چلتی؟ ہر کوئی یہ سوچ لیتا کہ یار میں کام نہیں کروں گا تو کام کیسے دنیا کے چلتے. ہر کوئی انجینئر بن جاتا تو لیبر کہاں سے آتی؟ یا ہر کوئی لیبر ہوتا تو انجینئر کہاں سے پیدا ہوتے؟ آرکیٹیکٹ کہاں سے پیدا ہوتے؟ سائنٹسٹ کہاں سے بنتے؟ ڈاکٹر کہاں سے بنتے؟ تو ہر ایک کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھی ہے. ہر بندہ ہر چیز کے لیے کیپیبل نہیں ہے. لیٹ سے کوئی میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر بننا چاہوں، ڈاکٹری میری سمجھ میں نہیں آ رہی، زبردستی میں اپنے اندر ڈاکٹری انجیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. میڈیکل سٹڈی میں انجیکٹ نہیں کر سکتا ہوں اپنے اندر. شاید مجھے پائلٹ بننے میں انٹرسٹ ہے، شاید میں وہ کر پاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں میں ہی یہ چیزیں سٹارٹ کر دیں، نہیں یار وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ زیادہ، ایٹ دا اینڈ وہ 5 بچوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے. کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو ہینڈی کیپ بنا دیا، کسی کو ویل مائنڈڈ بنا دیا، کسی کو ڈفر بنا دیا. ڈفر تو ہم نے ورڈ یوز کیا، اور کسی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھی کہ وہ اس لیول کا سوچ سکے. ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں. ڈفر تو ایک بہت ہی بیڈ ٹرم ہو جاتی ہے جو ہم لوگوں نے نکالی ہے کسی کو فالتو. ڈفر، ایریٹ، یہ مینرز نہیں ہے، یہ اچھی ٹرمز نہیں ہے بلانے کی. اس کو ہم نے ڈیفائن کیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے تو انجیکٹ نہیں کیا کسی کو بھی. ہم لیٹ سے اگر میرے میں سینس اتنی نہیں ہے، میں اگر نان سینس سا بندہ ہوں، جو ورڈ نے ٹرمنالوجی یوز کی ہے نان سینس، تو وہ میری دی ہوئی نہیں ہے، میری خود کی ہوئی نہیں ہے. میرے میں کیپیسٹی اتنی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کہ جسٹس سسٹم تو انسان کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے نا. انصاف ہمارے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم خود کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر سکتے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ یار کورٹ میں جو بیٹھا ہوا جج ہے وہ ہمیں انصاف دے گا. دوسروں سے تو ہم ایکسپیکٹیشن کرنے میں ٹاپ نمبر پہ ہے نا بھائی، کہ وہ یہ کر دے، وہ ایسا کر دے، ہمیں کچھ. پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمیں تو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کئی جگہ پہ کھڑے کھڑے ایسے ناانصافی کر جاتے ہیں کہ ہمیں تو فیل بھی نہیں ہوتا. اپنے بھائی سے ہم کبھی کبھی ایسے ناانصافی سے بول پڑتے ہیں کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، اور وہ بیچارہ شرم کے مارے کہ میرا بڑا بھائی ہے تو وہ عزت کر کے چپ کر جاتا ہے. ہمارے میں اتنی کرٹسی نہیں ہوتی یار ہم اس کو جا کے سوری کر سکیں، یار مجھ سے غصے میں یہ غلطی سے یہ ہو گیا. ایگو اتنی آگے آ جاتی ہے. پھر بھی وہ آ کے معافی مانگے، وہ چھوٹا میں بڑا ہوں. یار واٹ، چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ ایکویلٹی جب ہے تو ایکویلٹی ہے. ہاں ایج میں وہ ڈفرینس ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ بڑے ہو تو آپ کو چاہیے نا اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو، نہ کہ ان کو ہر ٹائم بس نیچے ہی دکھاتے رہو. کیا سوچے گا اس کو؟ کانفیڈنس کون دے گا؟ آپ کا فرض ہے، ہمارا فرض ہے. تو چھوٹوں کو کانفیڈنس دینا بڑوں کا فرض ہوتا ہے. چھوٹوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑوں کا فرض ہوتا ہے. عزت کروائی نہیں جاتی، عزت گین کرنی پڑتی ہے. بول کے کوئی رسپیکٹ لے نہیں سکتا. تو انصاف کا تو یہی تقاضا ہے نا، جب آپ کسی کو عزت دو گے تو آٹومیٹکلی آپ رسپیکٹ ارن کرو گے. یہاں پہ بھی ہم انصاف نہیں کرتے. پھر گھر میں اکثر کسی کی جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے تو ادھر بھی ہم انصاف نہیں کرتے. اب لیٹ سے ایک باپ ہے، وہ اگر کچھ فادر کچھ پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے یا کچھ منی چھوڑ جاتا ہے، گولڈ چھوڑا، وٹ ایور مٹیریل کچھ چھوڑ جاتا ہے دنیا میں، تو وہ جیسے اسلام نے ڈیوائڈ رکھی ہوئی ہے کہ پراپرٹی کا حصہ سب کو کیسے ملنا ہے، کس حساب سے ملنا ہے، جب ہم وہ ڈیوائڈ کرنے پہ آتے ہیں ادھر بھی ہم انصاف نہیں کرتے. کسی ایک کے ہاتھ میں کوئی بڑا حصہ آ جاتا تو وہ سمجھتا ہے بس میں ہی اس کا مالک ہوں، باقی سب کو تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. خاص طور پہ بہنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بھائی اپنا حصہ لے لیتے ہیں، بلکہ پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. جب تک بہنیں بیچاری چپ رہتی ہیں تب تک بلے بلے ویل اینڈ گڈ، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہی بہن کچھ تقاضا کرتی ہے کہ بھائی مجھے میرا تھوڑا سا حصہ دے دیں جو میری باپ کی، میری فادر کی جائیداد میں سے بنتا ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نہیں مانگ رہی ہو،
اپنے باپ کے حصے سے مانگ رہی ہوتی ہے، تب آپ کی میٹر گھوم جاتا ہے، آپ کی سوئی اڑ جاتی ہے. بھائی تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھنے والی حصہ؟ بھائی وہ کون ہوتی ہے؟ وہ اسی باپ کی بیٹی ہے جس باپ کا تم غبن کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ پوچھ بھی نہیں سکتی. یہ انصاف ہے ہمارا. وہ پوچھتی ہے تو پھر آپ ہم لوگ میں سے نکلتی ہے، بھائی جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، جاؤ جدھر جا کے دروازہ کھٹکھٹانا ہے وہاں پہ کھٹکھٹا لو، جاؤ ملتا تو مل لو، کسی کی جرت کیا ہے مجھ سے مانگ بھی سکے. بھائی ٹھیک ہے، شاید آج ہم چودھری بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، آج ہم کیا کہتے ہیں بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن ایک یاد رکھو ایک بات، کہ ہم اگر انصاف نہیں کریں گے نا تو اوپر والی ذات بیٹھی ہوئی انصاف کرنے کے لیے، وہ ڈھیل دیتی ہے ہر بندے کو، ہر جگہ پہ چھوٹ ہوتی ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ رسی کھینچتا ہے. وہ جو ڈھیل ہوتی ہے نا، یہ ساری ڈھیل ڈھول ٹائٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ کی ڈھیل ٹائٹ ہو جائے ہمیں راستے پہ آ جانا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہوگی، یہاں پہ بھی ہم انصاف نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں جب ہم کورٹ میں جائیں تو کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کریں. جب ہم گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو کسی سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بھائی؟ پھر بزنس کے اندر آ جائیں، وہاں پہ 2 نمبریاں اتنی ہو گئی ہیں. پہلی بات تو دماغ میں یہ آتی نہیں کہ ہم نے اسٹریٹ فارورڈ چلنا ہے. پہلی بات ہی دماغ میں آتی ہے اس کو ہم نے ٹانکا کیسے لگانا ہے، اس کو ہم نے چھری کیسے پھیرنی ہے، اس سے ہم نے 2 نمبری کیسے کرنی ہے. انصاف تو گیا تیل لینے کے لیے نا، وہ تو ہے ہی نہیں، جسٹس تو ہے ہی نہیں کہ یار کسی کا نقصان ہو جائے گا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کا باپ ہے، وہ بھی کسی کا بھائی ہے، وہ بھی محنت مزدوری کرنے آیا ہے، اس کا گھر کیسے چلے گا یار اگر ہم اس کے ساتھ زیادتی کر جائیں، اس کا حصہ بھی ہم لے جائیں تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ کبھی سوچ آئی ہے ہمارے دماغ میں؟ یا کارپوریٹ آفس میں ہم جاتے ہیں، جابس کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کولیگ ساتھ میں ہوتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے کہ اس کو نیچے گرا کے ہم اوپر چڑھ جائیں، اس کی پوزیشن پہ ہم پہنچ جائیں. وہ وہاں پہ بیٹھا ہی کیوں؟ وہ اتنی سیلری لے رہا ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، یار اس کی جگہ ہمیں مل جائے یہ سارا پیسہ، اس کی پوسٹ ہمیں مل جائے، ہم اتنا کمانا شروع کر دیں، اس کو نیچے گرا دیں. کیوں بھائی؟ کیا اللہ سے توکل اٹھ گیا آپ لوگوں کا؟ جو اللہ اس کو دے رہا ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. مانگو تو صحیح، مانگنے کا طریقہ تو لے کے آؤ، سر تو جھکاؤ ایک دفعہ، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح. اسی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم ناانصافی کر کے کسی کو نیچے گرا لیں اور ہم اوپر چڑھ جائیں. تو کیا کل کو اللہ آپ کو نیچے نہیں گرائے گا؟ انکلوڈنگ می یار، ہم سب ایک ہی جگہ پہ جو ہے نا یہی کام کر رہے ہیں. تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ہمارا انسانوں کا انصاف ہے؟ تو جب یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی تو آٹومیٹکلی ہمارے پہ ڈاؤن فال آنا شروع ہو گیا. اور دیکھ لیں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج ہماری آواز کی، ہماری بات کی کیا ویلیو ہے یہ بتا دیں آپ. آج ہم بولتے ہیں کچھ بھی، کسی بھی فورم پہ جا کے بولتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں، کتنے بندے، کتنی گورنمنٹس، کتنے لیڈرز ہماری باتوں کو سیریس لیتے ہیں. سیریس تو دور کی بات ہے، ہمیں کامیڈی سمجھتے ہیں. بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں یا جہاں پہ بھی وہ اپنے ڈیسیژنس لیتے ہیں وہاں پہ ہمیں بس دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فن چل رہا ہے، بس اٹس اوکے، ان کو سیریس مت لو. ہم وہ قوم تھے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یاد کرو ان کو، کہ انہوں نے بیونڈ دا ریلیجن، جب انہوں نے قدس فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، انہوں نے جا کے وہ کام نہیں کیے جو پرانے ریلیجن والوں نے آ کے اس مسلمانوں کے ساتھ کیے، قتل عام کیا، جینوسائیڈ کیا، جو بھی کیا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، انصاف ہمارا ریلیجن یہ سکھاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ اچھائی سے دیں. اچھائی ایک ایسی چیز ہے جو برائی کو ختم کرتی ہے. برائی ایک ہی چیز ہے جو آگے برا ہی کر سکتی ہے، لیکن اچھائی ایسا نہیں کرتی ہے. اچھائی ہمیشہ برائی کو ختم کرتی ہے. برائی کا جواب اگر آپ اچھائی سے دو گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، آپ گر نہیں جاؤ گے اپنی نظر سے، آپ کا قد نیچے نہیں ہو جائے گا، آپ ہمیشہ اونچے ہی رہو گے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے کہیں آئے اسلام میں لیڈرز یار، محمد بن قاسم، عمر ابن خطاب، ہسٹری بری پڑی ہوئی ہے یار، خالد بن ولید. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ
جب حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت خالد بن ولید جیسے جنرل کو، یار وہ جنرل تھا، وہ جنرل تھے، اتنے اعلیٰ جنرل تھے کہ آج تک ہسٹری میں ایسے جنرل کہیں نہیں ملتے، انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا صرف انصاف کے اوپر، جسٹس سسٹم کی وجہ سے۔ یہ ڈیٹیل اگر آپ کو دیکھنی تو آپ جا کے ہسٹری پڑھیں، آپ کو ملے گی وہاں پہ۔ اور یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی ریزن تھی، ریزن کیا تھا کہ انہوں نے کسی جگہ کسی شاعر کو 10,000 دینار اپنی پاکٹ سے دے دیے تھے کہ ان کی شاعری بہت اچھی لگی تھی، اور انہوں نے بس پرائز میں انعام دیتے ہوئے اس کو گڈ ول کے طور پہ اس کو دے دیے تھے۔ جب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا، کیونکہ وہ اس ٹائم امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا کہ خالد بن ولید کو لے آئے میرے سامنے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے دیے؟ کیا آپ نے یہ جو ان کا ایک بینک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ پوری قوم کا، پوری کمیونٹی کا پیسہ ہوتا ہے، وہاں سے دیے یا آپ نے پرسنل دیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے پاس سے دیے۔ انہوں نے کہا تب بھی غلط ہے، آپ لیڈر ہیں، لیڈر رول ماڈل ہوتا ہے، آج آپ یہ کریں گے اپنے پاس سے دیں گے، یہ تو عادت بن جائے گی، تو ہیبٹ بن جائے گی، جو بھی امیر آدمی ہوگا وہ اپنے سے نیچے والے کو ایسے کرے گا اور دیتا جائے گا خوش ہو کے۔ اور اگر آپ نے پبلک کے پیسے میں سے دیے تو یہ تو کرپشن ہوگی، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ بات غلط تھی، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ اور ٹھیک ہے، جانے انجانے میں بندہ کر جاتا ہے، یہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے ہو گیا، بٹ یہ کہ انہوں نے کہا ہماری پرسنل کچھ نہیں ہے، صرف میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ انصاف انصاف ہے۔ اور یہ ایک واقعہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور بہت سے ایسے ملتے ہیں آپ کو انصاف کے لیے۔ پوری رات کو وہ خود گھومتے ہوتے تھے گلیوں میں، یعنی اپنا گیٹ اپ چینج کر کے، کہ کہیں کوئی بھوکا سو تو نہیں رہا۔ اگر ان کے رول کے اندر، ان کی حکومت کے، ان کی گورنمنٹ کے اندر کوئی اگر بھوکا سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حساب ان سے لیں گے۔ یہ جسٹس سسٹم ہوتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ ایک بوڑھی عورت اور اس کے بچے رو رہے تھے بھوک سے، ان کے گھر میں اناج نہیں تھا، تو انہوں نے جا کے نوک کیا کہ کیا وجہ ہے آپ کی، کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور عمر کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ عمر سے ہی بات کر رہی تھی، عمر ابن خطاب سے بات کر رہی تھی، لیکن اس ٹائم اندھیرے میں گیٹ اپ چینج تھا، نہیں پہچان سکی۔ عمر ابن خطاب گئے، خود بوری اٹھا کے کھانے کی لے کے آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، بنایا اور بچوں کو کھلایا اور بوڑھی اماں کو بھی دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کی کہ پلیز عمر کو معاف کر دیں کہ شاید اس کو پتہ نہیں۔ تو ایک جملہ جو اس بوڑھی عورت نے فرمایا پورے جسٹس سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا، پوری ڈیموکریسی کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ ورڈ کیا تھا؟ اگر عمر ہماری خبر نہیں رکھ سکتا نا، عمر اگر ہماری نیوز نہیں رکھ سکتا، تو عمر کو کوئی حق نہیں امیر المومنین رہنے کا۔ ایک عورت نے کوئی یہاں پہ 10-15 ہزار لوگ نہیں تھے، ایک عورت تھی، اس نے یہ میسج دیا تھا کہ اگر ایک بندہ بھی بھوکا ہے اور ہمارے لیڈرز کو پتہ نہیں ہے اور وہ چین کی نیند سو رہے ہیں اور عوام بھوکی مر رہی ہے، تو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس چیئر پہ، اس پوزیشن پہ کنٹینیو کریں۔ امیڈیٹلی ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ یہ ڈیموکریسی اس ٹائم آج سے 1400 سال پہلے اس عورت نے سکھائی تھی، اور یہ دور تھا امیر المومنین عمر بن خطاب کا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے اور عورت اس سے بات کر رہی ہے۔ آج کل کا لیڈر ہوتا تو پتہ چلتا اس کو وہاں بھی پھانسی پہ لٹکا دیتے۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے کویسچن کرنے والی؟ وہ وہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ آپ وہی ہیں، وہی لیڈر ہے جس کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہم آپ کو چوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں، ہم آپ کو چوز نہ کریں تو آپ کہیں کے نہیں رہتے، آپ پاکستان میں ہی نہیں رہتے، آپ اپنے اپنے محلوں میں جا کے، پیلس میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کو چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، تب آپ جو ہے نا الیکٹ ہو کے تو آتے ہیں۔ آج کل تو وہ بھی کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہے ہی نہیں ہے الیکشن کا۔ ووٹ کی عزت دو آپ نے ہی نعرہ لگایا تھا، لیکن وہ بھی آپ نے ہی دھجیاں اڑائیں، انصاف کو آپ نے روندا پیروں تلے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں یار مجھے کسی ڈپارٹمنٹ سے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ ہے تو اپنے لوگوں سے۔ یار
कैसा निज़ाम है कि हमारी फ़ौज, हमारी मिलिट्री हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ती है। फ़ौज का क्या मतलब है? जाओ सीखो इस्लामी हिस्ट्री से। इस्लामी फ़ौज अपनी अवाम के लिए कट मरते थे, मिट जाते थे, लेकिन अपनी पब्लिक को कभी एक हल्की सी स्क्रैच नहीं होने देते थे। हम कौन सी मिलिट्री लेके बैठे हुए हैं यार? हम अपने जनरल से कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर जनरल से क्वेश्चन करेंगे तो हम गद्दार हो जाएंगे, हमारे अंदर पैट्रियाटिज्म ही नहीं है। सर, आप अगर झंडे के अंदर लिपट के आते हैं तो हम भी इस झंडे की खातिर हर जगह पे खड़े हो जाते हैं, डट जाते हैं। हम ये क्रिकेट मैच के पीछे पागल हुए होते हैं इंडिया के खिलाफ या किसी और कंट्री के साथ, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास ये झंडा है। ये मैं शर्ट पहन के बैठा हूँ ना, ये मैं उसी झंडे की शर्ट पहन के बैठा हूँ। तो खाली पाकिस्तान से आपको ही प्यार नहीं है, हम सबको पाकिस्तान से प्यार है। जिस मिट्टी से आप उठे और ये यूनिफॉर्म पहना ना, उसी मिट्टी से हमने भी ये सब सीखा। फ़र्क ये है कि आपने यूनिफॉर्म अर्न किया, इसलिए हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म अर्न करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हम आपको एक स्टेप आगे रख के सल्यूट करते हैं। क्यों? आपने ये अर्न किया। आप मुहाफ़िज़ हैं हमारी मुल्क के, हमारी कौम के। लेकिन अगर मुहाफ़िज़ ही उल्टा हो जाएगा, डंडा फेरना शुरू कर देगा, तो हम किससे उम्मीद रखेंगे? जस्टिस सिस्टम की धज्जियाँ उड़ानी शुरू हो जाएंगे तो हम इंसाफ का कहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे? ना कोर्ट इंसाफ देता है, ना हम आपस में इंसाफ कर पाते हैं। इसी वजह से तो हम नीचे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। मैं पूरे 10 दिन भी लगा रहा हूँ तो ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कहने का मैसेज मेरा सिर्फ इतना ही है कि यार, अपने अंदर इंसाफ पैदा करो। जब एक इंसान अपने अंदर इंसाफ पैदा करेगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी इंसानियत में इंसाफ आना शुरू हो जाए। जब इंसाफ पूरे माशरे में फैल जाएगा ना, आप देखो, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम खुद ही इंसाफ करते रहेंगे तो हमारे मसले ही नहीं होंगे ना यार। हमारे घरों के मसले ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बाज़ारों के मसले ख़त्म हो जाएंगे, कॉरपोरेट के मसले ख़त्म हो जाएंगे। हम खुद ही इंसाफ पसंद होंगे तो हम किसी का क्या बुरा चाहेंगे? तो बुराई वैसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस उम्मीद पे कि यार, हम इंसाफ को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करें इंसाफ का, उसको प्रैक्टिस करें इंसाफ के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर, और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ मैं ख़ुद भी ये ट्राई करूँगा इस रमज़ान के महीने में, और आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते प्लीज़ वही सब्सक्राइब कर दें, बेल की घंटी पे ये उंगलें नप दें, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें यार। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अपनी अगली वीडियो में, कल के एक नए टॉपिक के साथ। वो कल ही रिवील करूँगा, अभी नहीं बताऊँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इबादतों में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं आपको याद रखूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।